ابتدا اس نام نامی سے جو مالک روز جزا ہے، وہ جس کے تصرف پہ کل کائنات کا اقتدار اعلیٰ ہے، اور جس نے زمین میں یہ اقتدار اپنے بندوں کے منتخب نمائندوں کو بطور امانت تفویض کیا ہے۔ سعادت تلاوت کلام پاک قاری اکرام اللہ محسن۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون صدق اللہ العظیم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے لوگو تمہیں جو کچھ دیا گیا ہے وہ دنیاوی زندگی کا ساز و سامان ہے، اور وہ جو اللہ کے پاس ہے وہ ایمان والوں اور اپنے رب پر بھروسہ کرنے والوں کے لیے بہتر اور زیادہ باقی رہنے والا ہے، اور ان کے لیے جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے اجتناب کرتے ہیں، اور جب انہیں غصہ آئے تو معاف کر دیتے ہیں، اور ان کے لیے جنہوں نے اپنے رب کا حکم مانا اور نماز قائم رکھی اور ان کا کام ان کے باہمی مشورے سے ہوتا ہے، اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ خرچ کرتے ہیں، اور وہ کہ جب انہیں بغاوت پہنچے تو وہ بدلہ لیتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر صاحب۔ عزت مآب جناب وزیر اعظم پاکستان، معزز وزراء کرام، اراکین پارلیمنٹ اور مملکت خداداد پاکستان کا مستقبل ہمارے نوجوان، جشن زرین آئین پاکستان کے حوالے سے منعقدہ اس تقریب میں آپ کا آنا مبارک ہو۔ 10 اپریل 1973 مملکت کو پہلا متفقہ اسلامی جمہوری وفاقی پارلیمانی آئین ایک براہ راست منتخب اسمبلی کے ذریعے نصیب ہوا، اور یوں ہم سب کو شناخت، پہچان، حقوق، تحفظ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اقتدار میں براہ راست شراکت داری ملی کہ آئین کا دیباچہ وی دا پیپل سے انتصاب ہے۔ تو جناب وزیر اعظم، کیا اسے پروردگار عالم کی عطا کہیے کہ 1 اور اپریل کی بہار ہے، رمضان المبارک کی مبارک ساعتیں ہیں اور آئین پاکستان کا جشن زرین ہے۔ ہزار شکر کہ عنوان گفتگو ہوئے ہم، یہی بہار کے دن تھے
کہ سرخرو ہوئے ہم. اپنی تاریخ کے اس لازوال واقعے کی 50ویں سالگرہ منانے کے لیے قومی اسمبلی کے اسپیکر جناب راجہ پرویز اشرف نے ایک 18 رکنی پارلیمانی مشاورتی کمیٹی تشکیل دی. تو آپ کی براہ راست ہدایت پر اس کمیٹی کی تمام سفارشات کو وزارت اطلاعات، وزارت داخلہ، وزارت خزانہ، وزارت تعلیم اور وزارت قانون سمیت تمام اداروں نے مکمل جانفشانی سے پایہ تکمیل تک پہنچایا ہے. اور جناب وزیر اعظم، آپ کو یہ سن کر ازحد خوشی ہوگی کہ فقط 1 ماہ کے قلیل عرصے میں ملک بھر کی تمام تعلیمی اداروں میں مڈل، میٹرک، انٹرمیڈیٹ اور یونیورسٹی کی سطح پر ملک گیر تقریری مقابلوں کا انعقاد ہوا، جن کا موضوع تھا میرا آئین میری آزادیوں کی ضمانت. وفاقی وزیر اطلاعات کی سربراہی میں قائم ذیلی کمیٹی نے ملک میں رائج نصاب کا جائزہ لے کر ہر سطح پر آئین اور اس کے بنیادی جمہوری افکار کو ہر مضمون میں شامل کر دیا ہے، اور یہ نصاب اگلے تعلیمی سال سے رائج ہو رہا ہے. ہر صوبے کی کم سے کم ایک جامعہ میں کانسٹیٹیوشن چیئر قائم کر دی گئی ہے تاکہ آئین پر تحقیق و تفہیم کی راہ ہموار ہو. آئین پاکستان کے جشن زدین کے یادگاری سکے اور ڈاک ٹکٹ جاری کر دیا گیا ہے. اسلام آباد کی شاہراہ دستور پر اپنی نوعیت کی پہلی یادگار دستور اور باغ دستور کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا ہے، اور 14 اگست کو اس کو مکمل کرنے کی ہدایات بھی جاری ہو چکی ہیں. وزارت اطلاعات نے 5 دہائیوں کی گرد میں گم کردہ تاریخ کو اثر نو زندہ کر دیا ہے. ریڈیو پاکستان نے 50 سال پہلے آئین کی ستائش میں ریکارڈ کیے ہوئے نغموں کو دوبارہ گنگنا دیا ہے. پاکستان ٹیلی ویژن نے 10 گھنٹے پر محیط نایاب ٹیلی ویژن فوٹیج جو آئین کی تیاری، منظوری اور نفاذ کے تاریخ ساز لمحوں کو عکس بند کرتی تھی، اسے گمنامی کے تہخانوں سے ڈھونڈ نکالا ہے، اور 50 سال بعد پہلی بار عوام نے اسے دوبارہ دیکھا ہے. پی ٹی وی نے آئین کے 25 معماروں کی نایاب تصویری خاکوں کو نشر کر دیا ہے، اور نئی نسل کو پہلی بار ان ناموں سے آگہی ہوئی ہے. ریڈیو اور پی ٹی وی پر آئین پر مشاعرہ، کوئز شو، تقریری، تصویری نمائش. جناب وزیر اعظم، آپ کی سربراہی میں اس کمیٹی اور متعلقہ اداروں نے تاریخ لکھی نہیں ہے بلکہ بھلا دی گئی تاریخ کو اثر نو زندہ کر دیا ہے. یہ کارنامہ آپ کی منتخب جمہوری حکومت کے اس عزم کا آئینہ دار ہے کہ آئین پاکستان عوامیان پاکستان کی وراثت ہے اور عوام ہی اس کے محافظ ہیں. آج آپ نوجوانوں میں گھرے بیٹھے ہیں. انہی نوجوانوں کو آپ نے لیپ ٹاپ اسکیم، سافٹ لون اسکیم، اسکالرشپ اسکیم، کامیاب جوان اسکیم، وزیر اعظم بزنس ایگریکلچر اسکیم سمیت بے انتہا اسکیموں سے نوازا ہے. آج آپ ہی کے ہاتھوں سے پاکستان کا آئین تکنیک کے ذریعے ان کو منتقل ہو رہا ہے. میں چاہوں گا کہ اس موقع پر یہ موبائل ایپ کیا ہے، اس کی تفصیل جاننے کے لیے کمیٹی کی وہ رکن کہ جن کی یہ تجویز تھی، اس تجویز کی خالق وزیر اطلاعات و نشریات محترمہ مریم اورنگزیب سے اس کے متعلق سنا جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب وزیر اعظم محمد شہباز شریف صاحب، آپ کا سب سے پہلے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے پاکستان ٹیلی ویژن کو اور آپ کی یہاں موجودگی ہم سب کے لیے باعث عزت اور افتخار ہے. اور مجھے معلوم ہے کہ آپ کا وقت بہت قیمتی ہے اور آج آپ کی مصروفیات بھی بہت ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ نے اس اہم دن کی اہمیت کو جانتے ہوئے وقت دیا. اور آج ہم پاکستان کی تاریخ میں ایک ایسا سنگ میل عبور کر رہے ہیں کہ 50 سال بعد جو گولڈن جوبلی کی تقریبات تھیں، جس کا بھی ابتدائیے میں ذکر ہوا، اس کا ایک بہت اہم جز جو تھا وہ نصاب کے اندر پاکستان کے آئین کو انٹیگریٹ کرنا، اور نہ صرف اس کی دفعات کو بلکہ اختلاف رائے کو، جمہوریت کو، اس کی اصل جزیات کو، جو کہ ہر شہری کا، ہر سٹیزن کا، اور جو بچے آپ کے ساتھ اس وقت نوجوان نسل یہاں بیٹھی ہے جو پاکستان کی 65% آبادی ہے، اس کو یہ ٹرانسفر کرنا، اور جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کی اصل اہمیت ہے جو ان کے حقوق کا ضامن ہے، اس کے بارے میں آگاہی رسائی اور جو تعلیمات ہیں ان تک پہنچانا اس ایپ کا مقصد تھا. اور اس میں وزیر داخلہ جناب رانا ثناء اللہ صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے اپنی نگرانی میں بہت ہی کم عرصے میں نادرا کے ذریعے، چیئرمین نادرا آج یہاں نہیں ہیں لیکن ان سے بہت ہی کم عرصے میں یہ کام کرا کر آج جس ایپ کا آپ اجرا کرنے جا رہے ہیں وہ اس
انوگریشن کے بعد اور اس لانچ کے بعد ایپل سٹور کے اوپر، گوگل سٹور کے اوپر اور جو پلے سٹور ہے اس کے اوپر اس کی موجودگی ہوگی، جو ایک کلک آف بٹن کے ساتھ کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ نوجوان پاکستان کی عوام اپنے موبائل فونز پہ، جس سے ان کو اچھی طرح شناسائی ہے، جو نوجوان نسل ٹولز استعمال کرتی ہے، اور آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا، کیونکہ آپ کا جو ویژن لیپ ٹاپ کا ویژن تھا اس کے ذریعے بھی نوجوان جو ٹیکنالوجی کا ایکسیس ہے اس سے فائدہ آج تک اٹھا رہے ہیں۔ اور اگر آپ اس ایپ کو دیکھیں جو آپ کی سکرینز کے اوپر اس وقت ہے، تو اس کے اندر آئین کے تمام آرٹیکلز، تمام چیپٹرز، تمام فنڈامنٹل رائٹس، اور یہ سرچبل ایپ ہے جناب وزیر اعظم، کہ اگر آپ اس میں ایجوکیشن ڈالیں گے تو آئین کے اندر ایجوکیشن کے جتنے آرٹیکلز ہیں وہ آ جائیں گے، اور اس کے اوپر اس کے اگلے فیز میں جتنی قانون سازی اور جو پورا ایک پروسیس ہے وہ بھی اس کے اندر انکلوڈڈ ہوگا۔ اور یہ اردو اور انگریزی میں ایپ اس وقت لانچ کی جا رہی ہے۔ اور آج کے بعد یہ بھی میں امپورٹنٹ ہے کہ جس طرح نصاب کے اندر انٹیگریشن ہے، وہ کریکولم پہلی دفعہ بن چکا ہے جو اس ایپ کا حصہ ہوگا، اور وہ اگلے سال کا جو ایئر ہوگا اس کے اندر اس کتابوں اور نصاب کا حصہ بھی بن جائے گا۔ اب میں آپ سے درخواست کروں گی، جناب وزیر اعظم سے، انٹیریئر منسٹر رانا ثناء اللہ صاحب سے درخواست کروں گی کہ اگر وہ تشریف لائیں، اور میں ممبران کمیٹی یہاں موجود ہیں سب کو بھی مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ ان کی دن رات محنتوں کی وجہ سے آج ہم یہ دن دیکھ رہے ہیں کہ ہم نوجوان نسل کو اس کی ایکسیس، اس کی رسائی اور آگاہی جو ہے وہ آج دی جا رہی ہے۔ میں نہایت ادب سے ملتمس ہوں جناب وزیر اعظم سے کہ آپ تشریف لائیں اور اس پیڈ کے اوپر آپ بٹن دبا کر اس کا افتتاح فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ، وزیر اطلاعات جناب رانا ثناء اللہ صاحب، انٹیریئر منسٹر، ممبران قومی اسمبلی، پی ٹی وی کے انتہائی لائق احترام آفیشلز، سیکرٹری انفارمیشن اور اس قوم کے درخشندہ ستارے، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج یہ بڑی خوشی کا موقع ہے کہ آئین پاکستان کو ایک ڈیجیٹل ٹیکنالوجی میں کنورٹ کر دیا گیا ہے، اور موبائل ایپ کے ذریعے بچے، بچیاں اور کروڑوں پاکستانی اس آئین کی جو منشا ہے اور آئین پاکستان کی جو بنیادی اساس ہے اس سے بہت اچھی طرح استفادہ کر سکیں گے۔ یہ حسن اتفاق ہے کہ میں اس پی ٹی وی کی بلڈنگ میں 12 اکتوبر 99 کو گزرا، جب ایک غیر آئینی قدم اٹھایا گیا تھا، اور آج الحمدللہ آئین کے احترام اور آئین کی شکوں کو ہر خاص و عام تک پہنچانے کے لیے آج میں دوبارہ اس بلڈنگ میں موجود ہوں۔ میں
میں سمجھتا ہوں کہ اس آئین کے جو فریمرز، جن میں مرحوم فارمر پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو صاحب، مرحوم مفتی محمود صاحب، مرحوم مولانا شاہ نورانی صاحب، خان عبدالولی خان صاحب، اور اس طرح درجہ بدرجہ بہت قداور شخصیات تھیں جو کہ اپنی سیاسی سوچ کے مطابق اپنی پارٹیز کو لیڈ کرتے تھے، لیکن آئین پاکستان کے لیے انہوں نے تمام تر اپنے اختلافات کو ایک طرف رکھتے ہوئے انہوں نے اس آئین کو تخلیق کیا، اور اس طرح رہتی دنیا تک ان کا نام ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، بہت ہی خوبصورت اور سنہرے الفاظ میں۔ آج پھر یہ وقت ہے کہ آئین کی پاسداری کے لیے اور آئین کے احترام کے لیے تمام ادارے اور پوری قوم کو یکسو ہونا پڑے گا۔ آئین پارلیمان سے، اس کی گود سے اس نے جنم لیا ہے۔ آئین کو عدلیہ انٹرپریٹ کر سکتی ہے، یہ اس کا اختیار ہے، لیکن عدلیہ آئین کو ری رائٹ نہیں کر سکتی۔ یہ صرف اور صرف پارلیمان کا اختیار ہے، اور یہ پاکستان میں نہیں، دنیا بھر میں یہ اصول مسلمہ ہے، اور کہیں بھی اس کے علاوہ اور کوئی شک نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان ایک دوراہے پہ کھڑا ہے۔ ہم سیاستدانوں سے بے شمار غلطیاں ہوئیں، مجھ سمیت، اور بڑے لوگ وہی ہوتے ہیں جو اپنے غلطیوں سے سبق سیکھ کر آگے چلتے ہیں اور قوم کے اعلیٰ اور عرفہ مقاصد کے لیے اپنی ذات کو نیشنل انٹرسٹ کے تابع کرتے ہیں۔ یقیناً ہم نے سبق سیکھا ہے، اور انشاءاللہ ہم مل کر پاکستان کے مشکل ترین حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے دن رات کوشش کر رہے ہیں اور کریں گے۔ میں بغیر کسی خود نمائی کے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں بہت مشکل حالات میں یہ اقتدار ملا، اور بغیر کسی سیاسی گفتگو میں جائے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اس بات کے اوپر پوری طرح یکسو ہیں کہ ہم انشاءاللہ اپنے سیاسی اثاثے کو، ریاست کو بچانے کے لیے قربان کرنے میں قطعاً ایک لمحے کے لیے بھی ہم نہیں ہچکچائیں گے۔ اور اسی طریقے سے میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں پر ہمیں اپنی غلطیوں کا ادراک ہونا چاہیے، وہاں پر ہمیں یہ کہنے میں کوئی بات نہیں ہونی چاہیے کہ اگر پارلیمان کوئی قانون بناتی ہے تو دنیا میں کہیں کوئی مثال نہیں کہ پارلیمنٹ کے قانون کو ابھی وہ معرض وجود میں نہ آئے، اپنی عملی شکل اختیار نہ کرے تو اس کو عدالت اس کے اوپر اسٹے آرڈر جاری کرے۔ یہ کبھی نہیں ہوا، یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے، اور اس کے اوپر پارلیمنٹ اپنا جو آئینی اور قانونی حق وہ استعمال کرے گی۔ اسی طریقے سے آئین کو اعلیٰ عدالت عظمیٰ نے ہمیشہ انٹرپریٹ کیا ہے، یہ ان کا حق ہے اور یہ ہوتا رہا ہے، لیکن کبھی آئین کو ری رائٹ نہیں کیا گیا۔ ہاں، آئین کو توڑا گیا ہے، ڈکٹیٹرز نے توڑا،
اس کے ایک نہیں کئی مثالیں ہیں، لیکن عدلیہ اور عدالت عظمیٰ بینچ اور بار سے یہی توقع ہے کہ آئین اور قانون کو وہ اس کے باقاعدہ پروٹیکٹر بنے، اور یہی ہم ان سے توقع کرتے ہیں۔ آج یہ جو ہمارا جو آئین ہے، میں سمجھتا ہوں کہ نصاب میں شامل کرنے کا جو فیصلہ ہوا ہے، یہ عصر حاضر کا بہترین فیصلہ ہے کہ اسکولوں میں پرائمری لیول پر، ہائر لیول پر، یونیورسٹی لیول پر اگر یہ نصاب کا حصہ بن جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر آئین اور قانون پاکستان کے بچے بچے کو یاد اور حفظ ہو جائے گا، جس سے کہ قانون کی حکمرانی میں بے حد مدد ملے گی۔ میں یہاں پر محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ کو، جناب رانا ثناء اللہ صاحب کو، میں اسپیکر نیشنل اسمبلی کو راجہ پرویز اشرف صاحب کو، میں پاکستان کی پارلیمنٹ کو اور نادرا کا، آپ سب کا بےحد شکر گزار ہوں کہ آپ نے جو ہماری 50th اینیورسری ہے آئین پاکستان کی جو 1973 میں مارز وجود میں آیا تھا، اس موقع کے اوپر یہ تمام جو اقدامات اٹھائے گئے ہیں، یہ انتہائی لائق تحسین ہے، اور میں آپ کو سب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آپ سب کو سلام پیش کرتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کا نوجوان، ہماری نوجوان نسل اس کتاب کو اچھی طرح پڑھے گی، اس کو یاد کرے گی، اور پھر یہ آئینی بحثیں اسکولوں میں بھی ہوں گی، یونیورسٹیز میں بھی ہوں گی، اور دوسرے فورم پہ ہوں گی، جس سے کہ قانون اور آئین کی حکمرانی ایک بہت بڑا ستون بن جائے گا۔ میں آپ سب کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ آج آئین کی پاسداری اور استحکام کے لیے میں حاضر ہوا ہوں۔ 12 اکتوبر جب یہاں سے گزرا تھا تو وہ ایک تاریخی رات تھی۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو ہمیشہ آباد رکھے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ پاکستان پائندہ باد۔ وزیر اعظم ایک سمبولک انداز میں یہ آئین نوجوان ہاتھوں میں منتقل کر رہے ہیں۔ میں نے آپ سے بارہا یہ بتلایا کہ یہ سارا کا سارا کام محض 1 ماہ کی قلیل مدت میں ہوا ہے، اور جب 5 سال وزیر اعظم کی حکومت وزیر اعظم نے اقتدار سنبھالا تھا تو ہم ایک اصطلاح بار بار سنتے تھے، دا شہباز شریف سپیڈ۔ یہ کام بلا شبہ اسی سپیڈ سے ہوا ہے، کیونکہ ہر شعبے میں آئین کی سربلندی کے لیے کوئی نہ کوئی قدم ضرور اٹھایا گیا ہے۔ میں وزیر اعظم صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے، اور اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم اس محفل کا باضابطہ اختتام کرتے ہیں۔